محترم سامعین، آج ہم آپ کے لیے وضو کے احکام لے کر آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ انہیں سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی بہت ذوق آئے گا آپ کو جب آپ یہ سنیں گے، اور وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کی شان کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں۔ تو مومن جب یہ سنتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، وضو پاکیزگی کا نہ صرف بہترین طریقہ ہی ہے بلکہ الگ سے ایک عبادت کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ جس طرح مکان کے لیے دروازہ ضروری ہوتا ہے اور دروازے کے لیے تالا ضروری ہوتا ہے، تالے کے لیے چابی ضروری ہے، ویسے ہی جنت میں جانے کے لیے اسلام ضروری ہے، اور اسلام کے لیے نماز ضروری ہے، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نماز جنت کی چابی ہے اور وضو نماز کی چابی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں جس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کر لے، یعنی کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ اور اصول فقہ بھی یہی ہے کہ ایسے کام کا ارادہ کرنا جو بغیر طہارت کے حلال و جائز نہ ہوتا ہو، یعنی کہ نماز جو ہے وہ طہارت اور وضو کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ نماز ایک ایسی اعلیٰ عبادت ہے جو طہارت کے بغیر نہیں، اس لیے نماز کے لیے وضو فرض قرار دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، وضو مومن کا جو ہے وہ نور ہے اور مومن کا نورانی زیور ہے وضو۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وضو کرتا ہے تو جب کولی کرتا ہے تو ناک صاف کرتا ہے تو اس کے منہ کے کناروں سے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں سے ہر گناہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے پاؤں دھوتا ہے تو قدموں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کا آخری قطرہ آخری گناہ لے کے بہہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے جو بڑے اہتمام سے وضو کرتا ہے اور توجہ سے نماز پڑھتا ہے تو فراغت کے بعد گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور بات اہل مشاہدہ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اہل مشاہدہ اولیاء کرام، وہ تو گناہوں کے جھڑنے کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح وضو کے گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہیں، اور صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں سب دیکھتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت سیدنا امام اعظم تابعی علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن مسجد کوفہ میں تھے تو ایک نوجوان وضو کرنے لگا تو اس نے وضو کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان، اس طرح ماں باپ کا جو تو نافرمان ہے اس سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس نوجوان نے فوراً اسی جگہ ہی توبہ کر لی۔ تو اسی طرح امام صاحب نے ایک صاحب غسل کو دیکھا جو غسل کر رہا تھا تو فوراً اسے ارشاد فرمایا کہ زنا سے توبہ کر لے، تو اس انسان نے فوراً توبہ کر لی۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا گستاخ تھا، پھر دوسرا شخص جو ہے وہ زنا کرتا تھا، تو تیسرا شخص آپ نے دیکھا کہ وہ شراب پیتا ہے، تو وہ جب وضو کر رہا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بھائی
شراب سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس طرح کئی اولیاء اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کوئی وضو کرتا تھا تو گناہوں کو جڑتا دیکھ لیتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے۔ محترم سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دوگنا ثواب ہے، اور فرمایا جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کو نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ روز محشر کی عزت افزائی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر جو نوازشات ہوگی روز محشر، اس کی عزت ہوگی۔ فرمایا روز محشر جب میری امت پکاری جائے گی تو آثار وضو کے بنا پر اس کے چہرے، بازو اور پاؤں سفید روشن چمکدار ہوں گے۔ فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کے اعضاء میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک مومن کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ تو فرمایا کہ نور مومن کے اس مقام تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے جو تم میں سے طاقت رکھے کہ اپنی پیشانی کی روشنی زیادہ کرے، بس اسے چاہیے کہ پانی آگے تک پہنچائے، یعنی کہ مبالغہ کرے، اچھی طرح پیشانی کو دھوئے اور اچھی طرح ہر اعضاء جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دھوئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو مسلمان جہنم میں جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے جو اعضاء جو ہوتے ہیں مسلمان کے وضو والے، اس پر دوزخ کی آگ جو ہے اللہ تعالیٰ حرام فرما دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی آگ کو ان کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تو اپنے ہاتھ بغلوں تک لے جاتے، یعنی کہ اس طرح مبالغہ فرماتے تھے۔ اور حضرت شیخ ابو سعید ابو خیر رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں ان کے مرید نے ایک نور دیکھا، آفتاب اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ تو اس کے مرید نے جب نور دیکھا تو چیخ اٹھا، انی رأیت ربی، انی رأیت ربی، کہ لوگوں میں نے رب کو دیکھ لیا، لوگوں میں نے رب کو دیکھ لیا۔ تو شیخ نے فرمایا اے کار نادیدہ، تو کہاں اور ذات پاک کہاں، یہ نور تو وضو کا نور ہے۔ تو سبحان اللہ، جب وضو کے نور کا یہ عالم ہے تو نماز کی حقیقت کا کیا عالم ہوگا۔ قیاس کن ز گلستان من بہار ماں۔